بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ تین آیتیں اور پچھلی آیت جو گزری اس کا آخری حصہ یعنی ربنا ما خلقت ھذا باطلا سے لے کر انک لا تخلف المیعاد تک یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لینا چاہیے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا۔ اس منادی یعنی ندا دینے والے سے مراد سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی شان میں داعین الی اللہ باذنہ، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا اللہ کی اجازت سے وارد ہوا ہے، یا اس سے قرآن کریم مراد ہے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ دعا کرو کہ موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی ان کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے اور ان کی معیت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بہت عظیم چیز ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صحبت نے ہی عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا۔ زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ تو نعمت ہے، مرنے کے بعد بھی نیکوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ پسندیدہ بندے کو موت کے وقت فرمایا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ دیکھیں، فوت ہونے والی روح سے کہا جاتا ہے کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ رہے اور انہی کے گروہ میں موت ملنے کی دعا کرے، تاکہ ان کے صدقے کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے فیضیاب ہو، اور موت کے بعد نیک لوگوں کے قرب میں دفن ہونے کی وصیت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو، کیونکہ میت برے پڑوسی سے اسی طرح اذیت پاتی ہے جس طرح زندہ انسان برے پڑوسی سے اذیت پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کسی بزرگ سے سنا کہ ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا، دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لپٹی ہیں اور گلاب کے دو پھول اس کے نتنوں یعنی ناک کے سوراخوں پر رکھے ہیں۔ اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یہاں قبر پانی کے صدمے سے کھل گئی، دوسری جگہ قبر کھود کر اس میں رکھیں۔ اب جو دیکھے تو دو اژدہے اس کے بدن سے لپٹے ہوئے ہیں اور اس کا منہ موڑ رہے ہیں۔ حیران ہوئے کہ کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان ہوا، اور انہوں نے فرمایا، وہاں بھی یہ اژدہا ہی تھا، مگر ایک اللہ کے ولی کے مزار کے قریب تھا، اس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا۔ وہ اژدہے درخت گل یعنی پھولوں کے پتوں کی شکل کے ہو گئے اور ان کے پھن گلاب کے پھول کی طرح ہو گئے۔ اس کی خیریت چاہو تو وہیں لے جا کر دفن کرو، وہیں لے جا کر رکھا، پھر وہی درخت گل تھے اور وہی گلاب کے پھول تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔